تسلی ہے ذکر الہی، دلوں کی ضیاء ذکر ہے مصطفیٰ کا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور بہنوں، ناچیز نے 10ویں پارے سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 کے چند مقدس کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں۔ ناچیز نے تلاوت کر کے ثواب حاصل کیا ہے اور آپ نے سماعت فرما کے ثواب حاصل فرمایا۔ خالق کائنات نے ان مقدس کلمات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ان کی مدد فرمائے گا۔ جس وقت کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، اس وقت وہ دو عظیم انسان تھے، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سے نوازا تھا، اور دوسرے خود حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست سے فرمایا کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ۔ یہ آیات مبارکہ جو ہے اور اس کا بقیہ حصہ رب کائنات نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت نازل فرمایا جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تھے۔ بڑی امتحانی اور آزمائشی آیت مبارکہ ہے۔ خالق کائنات نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ
اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما، یہ جو کلمات ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس کے ترجمہ کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں قرآن پاک کی تاریخ ترجمہ جو ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ قرآن پاک کا غیر زبان میں ترجمہ کرنے کا رجحان نہیں تھا۔ یہ 6 صدی ہجری میں ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام ہے حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ۔ سب سے پہلے انہوں نے غیر زبان میں، عربی زبان کا غیر زبان میں ترجمہ کیا، یعنی فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ پھر 12ویں صدی ہجری میں ہندوستان میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ یہ 12ویں صدی تک سے 2 ترجمے تھے غیر زبان میں۔ علاوہ ازیں عربی زبان میں عربی کا ترجمہ تفاسیر کی صورت میں وہ تو بے شمار تفسیریں مل جاتی ہیں، لیکن غیر زبان میں 2 تراجم جو تھے 12ویں صدی تک ہجری تک تھے، ایک شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرے ان کا ترجمہ تھا۔ اس کے بعد پھر تراجم شروع ہو گئے اردو زبان میں، اور جس کو شوق چروں سے ترجمہ کر دیا، اور جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے اس وقت کی زبان بھی استعمال کی ہے جو اس وقت زبان بولی جاتی تھی۔ مثلا ایک صاحب نے اس دور میں جب ترجمہ کیا تو لا الہ الا ہو اس کا ترجمہ کیا کہ کوئی ٹھاکر نہیں سوائے اس کے۔ شاید ان لوگوں کی زبان میں ٹھاکر کا معنی معبود ہوگا، پر ایک صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور ایک صاحب نے یہ ترجمہ کہ کوئی صاحب نہیں مگر اللہ۔ شاید اس دور میں صاحب کا معنی اللہ ہوتا ہوگا، لیکن آج یہ دونوں معنی اچھے نہیں لگتے۔ علاقہ میں نہ ٹھاکر اچھا لگتا ہے نہ صاحب اچھا لگتا ہے۔ تو جو بھی جس کے دل میں بھی خیال آیا اس نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اور یہ ایک حقیقت ہے جیسے تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ میں اپنے ذہن کی فکر جو ہے وہ ڈالی ہے، ہر تاریخ دان نے اپنی سوچ کے مطابق کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ جس کا وہ حمایتی ہوتا تھا اس کی فیور میں لکھ دیتا تھا، اور جس کے مخالف اس کے مخالف انداز میں لکھ دیتا تھا۔ یہ ناانصافیاں شروع سے لوگوں نے کی ہیں۔ ایسی جب قرآن پاک کا ترجمہ ہوا شروع تو ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کرتے ہوئے اپنی فکر کو بھی قرآن پاک میں داخل کیا، اور ہم لوگ جو لوگ ہیں جو اردو خوان لوگ ہیں ہمیں نہ عربی کی اونچ نیچ کا پتہ ہے، نہ اس کے زیر زبر کا پتہ ہے، نہ اس کی گرامر کا پتہ ہے، تو ہم اردو کا ترجمہ لے لیتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر جھگڑتے ہیں، پھر لڑتے ہیں، کہتے میں نے خود قرآن پاک میں پڑھا ہے۔ اب وہ بندہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہا، صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کو کہنا چاہیے کہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے، قرآن پاک میں نہیں پڑھا، کہنا چاہیے کہ میں نے ترجمہ پڑھا ہے، کیونکہ اس کی بات قرآن پاک کے خلاف نظر آ رہی ہے۔ ترجمہ کچھ اور تھا، قرآن پاک کچھ اور تھا، پڑھا اس نے ترجمہ ہے، کہتے میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے۔ قرآن پاک تو عربی زبان میں ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک کی سورۃ یوسف کے شروع میں 2 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، فرمایا ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ اردو میں قرآن کوئی نہیں ہے، نہ عربی میں قرآن، نہ انگریزی میں قرآن ہے، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ جو تراجم ہے جس نے بھی ترجمہ کیا ہے
اس نے اپنی شخصیت کا بھی اثر ڈالا ہے، اپنی فکر کو بھی اس میں داخل کیا ہے، اپنے عقیدے کو بھی داخل کیا ہے، اپنے نظریات کو بھی داخل کیا ہے، اور ایسے خوبصورت انداز اس کو ڈھالا ہے کہ پڑھنے والا کہتے یار دیکھو میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، مقصود کا یہ ترجمہ میں نے پڑھا ہے، اب اس سے دوسرا آدمی کہتے یار میں نے تو یہ پڑھا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک گھر میں دو بھائی ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، اور یہ لڑائی ترجموں نے کرائی ہے۔ ترجمہ کرنے والے قبروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے، یہاں جل رہی ہیں قبریں ان کی، یہاں آرام سے بیٹھے، یا جنت میں گڑے ہیں یا جنت کے باغ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن گھروں میں آگ لگا دی ترجموں نے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے۔ اب یہ چند کلمات ہیں، اذ اخرجہ الذین کفروا، اذ اخرجہ الذین کفروا، 1 2 3 4، یہ 4 کلمات ہیں، اور ان 4 کلمات کا ترجمہ جو ہے ہر بندے نے جو اس کے ذہن میں اسے کیا۔ ان تراجم کو سننے سے پہلے اس آیت کی شان نزول، اس کی تاریخ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کب رب کائنات نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، کن حالات میں نازل فرمائی، کس کے لیے نازل فرمائی، کیوں نازل فرمائی۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو بھی آیت مبارکہ اترتی تھی یا جو بھی صورت نازل ہوتی تھی، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہوتا تھا، کوئی واقعہ ہوتا تھا، کوئی سوال ہوتا تھا، تو رب کائنات اس واقعہ کے جواب میں یا سوال کے جواب میں آیت مبارکہ یا صورت مبارکہ نازل فرماتا تھا۔ یہ قرآن پاک کا اپنا اعزاز ہے۔ کوئی کتاب ایسی اپنی شان نزول نہیں رکھتی جو قرآن پاک کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے کتاب دی تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی اعلان کر دیا آتانی الکتاب، مجھے کتاب مل گئی ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو رب کائنات طور پر بلایا، آپ نے وہاں 40 روزے رکھے اور آسمان سے ساری تورات سی تختیوں کی صورت میں اتر آئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے ایک چٹان پر کھڑا کیا اور آسمانوں کی دنیا اور زمین کی دنیا دکھا دی اور ان کو صحیفے وحی عطا فرما دی۔ ایسی دیگر انبیاء علیہ السلام کو رب کائنات نے لکھی لکھائی کتابیں عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ صرف قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ جسے رب کائنات نے لکھا ہوا نہیں دیا، پڑھا ہوا عطا فرمایا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے، آپ سنتے تھے، آپ پڑھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے۔ یہ صرف واحد کتاب ہے جو پڑھی اتری ہے، اور یہ ایسے نہیں اتری، ہر بات کے پیچھے ایک تاریخ اور واقعہ، جیسے دوسری آیات کے پیچھے ایک واقعہ اور تاریخ ہوتی ہے، اس کے پیچھے واقعہ اور تاریخ ہے۔ 1 2 مثالیں میں سنا دیتا ہوں۔ یہودیوں نے، نصرانیوں نے مکہ کے مشرکین کو کہا کہ تم اتنے لوگ ہو اور ایک آدمی تم سے قابو میں نہیں آ رہا، انہوں نے بدتمیزی کے انداز میں بات کی، کہہ لو ہم تمہیں ایک ایسی بات کہتے ہیں، وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہنے لگے ان سے پوچھنا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ مکہ کے لوگوں کو بھی معلوم تھا، یہودیوں کو بھی معلوم تھا، عیسائیوں کو معلوم تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کنعان تشریف نہیں لے گئے، کبھی مصر نہیں گئے، اور یہ بھی ان کو معلوم تھا آپ نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا ہوا، تاریخ بھی نہیں پڑھی کسی سے، ایک دن بھی کسی مکتب میں نہیں تشریف لے گئے، یہ ساری ان کو حقیقت کا علم تھا۔ تو مشرکین جو تھے انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑی بات ہے جو ہمیں کہی جا رہی ہے، چلو ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ مشرکین اکٹھے ہوئے، کہنے لگے محمد عربی علیہ السلام اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اب جب یہ سوال ہوا تو رب کائنات نے 111 آیات، سورہ یوسف کی 111 آیات ود ان نو ٹائم، آنے واحد میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور آپ نے اس سب کو بٹھا کر سورہ یوسف سنا دی. دشمن کے دانت کھٹے ہو گئے, کہنے لگے یہودی میں مروا دیا, یہ انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا, شروع سے آخر تک پوری سورت سنا دی. تو ان کا سوال سورۃ یوسف کے نزول کا سبب بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس جب صحابہ کرام خوب مالدار ہو گئے تو عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں اور ہمارا دل کرتا ہے ان کو خرچ کرنے کا, میرا دل کرتا ہے سنبھالنے کا, اور کیا شان تھی صحابہ کرام کی, ان کا دل کرتا تھا خرچ کرنے کا. اپنی اپنی فکر, اپنی بھی سوچ ہے. میرے پاس پیسہ آتا ہے تو میں سوچتا ہوں اس کو سنبھالو, کہیں کام آئے گا. صحابہ کرام کے پاس پیسہ آتا تھا, کہتے ہیں ان کو خرچ کرو, آخرت میں کام آئے گا. فکر کی بات ہے نا. تو سوال یہ ہوا کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں, ہم اس کو کہاں خرچ کریں, کیسے کرتے, کس پر خرچ کریں, کن کن پر خرچ کریں. ایک سوال انہوں نے کر دیا. تو رب کائنات نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سوال, اس کا جواب نازل فرمایا. سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 215 نازل فرمائی. ارشاد فرمایا, یسألونک ماذا ینفقون, اے پیارے نبی علیہ السلام آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کس طرح کا مال, یہ کس پر مال, کہاں مال خرچ کریں. تو اے محبوب علیہ السلام, سوال تو آپ سے ہوا ہے, سوال آپ سے ہوا ہے, اور بات یہ ہے کہ وہ آپ سے نہیں, مجھ سے ہوا ہے. تو میں جواب دیتا ہوں. اب یہ میرے ساتھ تو بات نہیں کر سکتے, نہ میں ان سے بات کرتا ہوں. اب سوال آپ سے ہوا ہے, جواب میں دیتا ہوں. جواب میری طرف سے ہے لیکن زبان آپ کی ہوگی. اب اپنی زبان مبارک سے ان کو جواب سنا دیں تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ پیسے کہاں کا خرچ کرنے. تو رب کائنات نے فرمایا, قل, اے محبوب علیہ السلام آپ ان کو فرما دیجئے کہ ما انفقتم من خیر, کہ جب تم بھلائی کے ارادے سے خرچ کرنا چاہو تو فرمایا یہاں یہاں خرچ کرو. فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل, فرمایا کہ جب تم بھلائی کے ارادے سے پیسہ خرچ کرنا چاہو, سب سے پہلے اپنے والدین پر, پھر قرابت داروں پر, پھر یتیموں پر, پھر مسکینوں پر, اور پھر مسافروں پر خرچ کرو. اور یاد رکھو, کہیں یہ تمہارے دل میں نہ خیال آ جائے کہ ہم نے تو گھر کے اندر خرچ کیا تھا, رات کے اندھیرے میں دیا تھا. فرمایا یاد رکھو, وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم, جو مال بھی تم بھلائی کے ارادے سے خرچ کرو گے, یہ یقین جاننا مجھے اس کا پورا علم ہوگا. تسلی دے دی ان کو. تو یہ ایک سوال ہوا تھا, اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ اتری. اب یہ جو آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40, اس کے پیچھے سوال نہیں ہے, ایک واقعہ ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ صحابہ کرام ون بائی ون, ایک ایک کر کے ہجرت کر رہے تھے. تو ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ مہربانی فرمائیں تو مجھے اجازت مرحمت فرما دیں تاکہ میں بھی ہجرت کر لوں. یہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں تھا, کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کو پوچھ پوچھ کر ہجرت کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, ابو بکر رضی اللہ عنہ ذرا ٹھہر جاؤ, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تیرا شریک سفر کر دے. جب انہوں نے یہ بات سنی تو بڑے رمز شناس ہوئے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, فوراً معنی اخذ کر لیتے تھے. اور انہوں نے سوچا کہ یار وہ بھی چلا گیا, وہ بھی چلا گیا, وہ بھی چلا گیا, بڑے بڑے لوگ چلے گئے, لازمی بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرمائیں گے. تو انہوں نے یہ یقین جان لیا کہ جب ہجرت کا وقت آئے گا تو مجھے اعزاز حاصل ہوگا کہ میرے نبی کریم علیہ السلام میرے ساتھ شریک سفر ہوں گے. انہوں نے 2 اونٹنیاں خریدی,
ببول کے پتے ان کو کھلاتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے۔ ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہجرت کرنی ہے، میرے ساتھ کوئی ہوگا۔ اب ایک نقطہ یہی دیکھنا آپ نے۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ میں ایک قومی اسمبلی تھی ان لوگوں کی، جس کو دار الندوہ کہتے تھے۔ یہ ندوہ کے لفظ کا تعلق جو ہے یہ مشرکین کے ساتھ ہے۔ دار الندوہ یہ ان کا تھا، ہے جی۔ تو مشرکین نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے یہ طے کرنا تھا کہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے کہ ان کے آگے رکاوٹ ڈالی جائے، ان کے مشن کو ختم کیا جائے۔ اب جب اجلاس ہوتا ہے تو آراء پیش ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا ان کو قید کر دو، کسی نے کہا معاشی بائیکاٹ کر دو، کسی نے کہا ان کو ملک سے نکال دو، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اب یہ ان کی میٹنگ جاری تھی، ان کا جلسہ ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ اتنے میں شیطان نجدی بڈھے کی شکل میں وہاں آ گیا۔ اس نے ان کی ساری کارروائی سنی، اور کارروائی سننے کے بعد کہنے لگا تم جو بھی کرو گے نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ تمام کام جب تم نے سوچے، ہجرت، ان کو نکال دو نعوذ باللہ، یا ان کو قید کر دو، یا ان کا معاشی بائیکاٹ کرو، یا یہ کرو یا وہ کرو، یہ تمام باتیں ان کی فیور میں جاتی ہیں، لوگ ان کے حمایتی ہو جائیں گے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم سبھی جتنے قبائل ہو سارے اکٹھے ہو کے ان پر حملہ کر دو، ان کو شہید کر دو، اور بنی ہاشم پھر تم سے انتقام نہیں لے سکیں گے۔ جب تم اتنے قبائل ہو گے تمہارا مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ تو مشرکین نے اس بڈھے شیطان کی بات کو پسند کیا۔ اچھا، دو باتیں ہو گئی، اب تیسری بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ تین باتیں ہو گئی۔ اب جب ہجرت کا حکم ہوا تو جناب علی کرم اللہ وجہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، ہم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، اور تم ہماری جگہ رہو، اور جو امانتیں لوگوں واپس کر کے تم بھی آ جانا۔ مشرکین کو پتہ لگ گیا کہ وہ بھی جا رہے ہیں، مدینہ سے مکہ شریف سے جا رہے ہیں، تو آپ کے آستان اقدس کے سامنے تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے کہ جب یہ باہر نکلیں گے ہم حملہ کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ اب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب گھر سے نکلے، وہ کھڑے تھے انتظار میں کہ وہ نکلیں گے تو حملہ کریں گے۔ آپ وہاں سے نکلے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر آئے، وہاں سے اٹھنے پر سوار ہوئے اور تشریف لے گئے۔ ان کو نظر نہیں آئے، ان کو نظر ہے، اچھا تکفیر سامنے سے گزرے نظر نہ آئے۔ غور کریں گے تو یہ مسئلہ ایزی ہو جائے گا۔ فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں، ہمارے درمیان ہوتے میں نظر نہیں آتے، ان کو کس نے ہماری نظر سے اجل کیا ہے؟ ان کو رب کائنات نے اجل فرمایا۔ اسی رب کائنات نے محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ اے لوگوں، جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اور جو آوازیں میں سنتا ہوں، اگر تم ان چیزوں کو دیکھ لو اور آوازیں سن لو تمہاری ساری خوشیاں ختم ہو جائیں۔ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی۔ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ رسول کریم اپنے آستان اقدس میں تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ اقدس ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام کہہ دیجئے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے فرمایا بی بی عائشہ جبرائیل علیہ السلام کو سلام کہہ رہے ہیں، تو کہتی سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ کو تو نظر آتے مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ نے جب فرما دی تو میں بھی ان کو سلام عرض کرتی۔ تو اسی رب نے جس نے اتنا کچھ آنکھوں سے چھپا رکھا ہے، اسی رب نے ان کی آنکھوں کو پردہ ڈال دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے سے گزر گئے۔ اب ایک تو وہ قتل کرنا چاہتے ہیں،
دوسرے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو فرما دیا، تیسرے دشمن باہر کھڑے ہیں دارالندوا کے پروگرام کے مطابق، چوتھے اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اب یہ سارے حالات جو ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، دشمن نے دارالندوا میٹنگ کی ہے، قتل کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا ہے کہ اے ابو بکر صدیق انتظار کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو طرح شریک سفر کر دے۔ اب ان تمام واقعات اور حالات کے مطابق اب اس آیت کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہجرت کے موقع پر اتری ہے یہ، اور آیت اتری ہے اذ اخرجہ الذین کفروا۔ اب میرے پاس اس وقت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ترجمے ہیں اس وقت، یہ میرے پاس سارے پڑے 15 ترجمے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اب ان حالات کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی، دشمن باہر کھڑا ہے شہید کرنے کے لیے، صدیق اکبر رضی اللہ انتظار میں ہیں اور آپ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ نام چاہیں گے تو میں نام بعد میں سنا دوں گا، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، تو پہلے میں آپ کو تراجم سنا دیتا ہوں۔ ایک صاحب ترجمہ کرتے ہیں کہ جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، حالات دیکھیے کیا ہے، ترجمہ دیکھیے کیا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا وہ الفاظ کی بندش کو نہیں نبھا سکے، اس میں گرفتار ہو گئے ہیں، پھنس گئے ہوئے بیچارے۔ اب لفظی ترجمہ جو کیا جا رہا ہے، جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، ثانی اثنین ساتھ یہ بھی لفظ ہے، تو ایک صاحب نے کہا جب کافروں نے اس کو صرف ایک آدمی کے ساتھ نکال دیا، جبکہ ان کو کافروں نے وطن سے نکال دیا۔ جب کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، جس وقت اس کو نکالا تھا کافروں نے، جس وقت نکالا تھا اس کو گھر سے کافروں نے، جس وقت نکال دیا اس کو اپنے لوگوں نے جو کافر ہوئے، جبکہ آپ کو کافروں نے جلا وطن کر دیا تھا۔ اب 1 2 انگلش کے ترجمے سن لیجیے۔ وین دی unbelievers drove him out، یہ عبداللہ یوسف علی کو ہوا، اس نے ترجمہ کیا۔ When those who disbelieved banished him، یہ عبد الماجد ریابادی کا ترجمہ ہے۔ ایک ترجمہ میرے پاس ادھر ہے، یہ ہے مارمیڈیو پکتول کا ترجمہ ہے، اسے ترجمہ کیا ہے کہ when those who disbelieved drove him forth۔ اب یہ سارے ترجمے آپ دیکھ لیں اس میں کیا ہے، اور یہ جو عبد الماجد ریابادی صاحب نے ترجمہ کیا ہے when those who disbelieved banished him، یہ سب سے نکما اور انتہائی توہین آمیز ترجمہ ہے۔ بینش کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ڈرائیو somebody away out of the country as a punishment۔ جب کسی کو سزا کے طور پر ملک سے نکالا جاتا ہے اس کے لیے بینش کا لفظ لگتا ہے۔ تو کیا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مکہ نے سزا کے طور پر ملک سے نکالا تھا؟ وہ تو باہر کھڑے تھے شہید کرنے کے لیے، ان کو قتل کرنے کے دارالندوا میں پروگرام طے کر لیے تھے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر آ گیا تھا، صدیق اکبر تیاری کر رہے تھے۔ اس سارے ماحول میں جب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے لیے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرمایا، جب جناب صدیق اکبر آپ کے ساتھ تھے، تو جس طرح اور لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، فتح احمد جلندری صاحب نے، ثناء اللہ مرعی صاحب نے، عبد الماجد ریابادی صاحب نے، مودودی صاحب نے، محمود الحسن صاحب نے، فیروز الدین صاحب نے، شرف الدین صاحب نے، اشرف علی تھانوی صاحب نے، عبداللہ یوسف علی نے، پکتول نے، ایسے سب لوگوں نے ترجمہ جب کیا ہے تو اس ترجمے کی دنیا میں ایک شخصیت اور بھی پیدا ہوئی جس کا نام ہے امام رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ انہیں مفتی امجد علی صاحب جنہوں نے بہار شریف لکھی ہے، عرض کی حضرت
آپ نے اتنے اتنے کام کیے، ایک اور کام کر دیجیے۔ تو میں کیا کام کرنا ہے؟ اس کے حضور قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا۔ اچھا یار کر دیں گے، کر لیں گے۔ اس کے حضور وقت گزر رہا ہے اور اس کی بڑی ضرورت ہے، حالات بڑے خراب ہیں، طرح طرح کی فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ میں اچھا چلو پھر ایسے کرو، چند چیزیں اکٹھی کرو، ایسا قلم لاؤ جب لکھو تو ہر لفظ پیار سے لکھا جائے، ایسی سیاہی لاؤ جو اس کے مصطفیٰ میں گوئی جائے، اور ایسی دوات لے کر آؤ کہ جس کے نور سے قلوب منور ہو جائے۔ تم بیٹھ جاؤ، میں لکھ لیتا ہوں، میں لکھاتا جاؤ، تم لکھتے چلے جاؤ۔ تو امام مرضا رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ شروع فرمایا، اور جب جس آیت کا ترجمہ کرتے تھے پوری اس کی آیت کی شان نزول سامنے ہوتی تھی، پورا واقعات ہوتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، عظمت و شان پیش نظر ہوتی تھی، پھر آپ اس کا ترجمہ کرتے تھے۔ جب اس مقام پر آئے تو انہوں نے جب دیکھا اذ اخرجہ الذین کفروا، یہ لفظی ترجمہ کیا کہتا ہے؟ جب الفاظ پر جائیں گے تو ترجمہ تو یہ بنتا ہے، تو یہ تو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سامنے رکھنا ہے، تو اب سارا حال بھی بیان ہونا ہے، جن کا ذکر ہے ان کو بھی بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا بھی تقدس سامنے ہے۔ تو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعہ کو، مشرکین کی حرکات کو اور آپ کے پروگرام کو سب کو سامنے رکھ کے آپ نے پھر ترجمہ کیا۔ فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا۔ کیا بات، جانے کا بھی ذکر آ گیا، کافروں کا بھی ذکر آ گیا، اور کافر سبب بنے، ہجرت کا سبب کافر بنے، اللہ پاک نے ان کا نام لگایا اذ اخرجہ الذین کفروا، نام کافروں کا لگایا، سبب کافر بنے۔ آپ نے سبب کو بھی بیان کیا ہے، جانے کو بھی بیان کیا ہے، اور شان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بیان فرما دیا۔ کیسا کمال دکھایا کہ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، ویسے لوگ نہ مانے، ویسے لوگ نہ مانے تو انبیاء کی طاقت نہ مانے، اولیاء کی طاقت نہ مانے، اور جب مانے تو کافر کی طاقت مان لے۔ یہ جو ترجمہ ہے کہ جب کافر نے ان کو نکال دیا ہے، اس کافروں کی طاقت مانی تو یہ ترجمہ کیا ہے نا۔ کافر کون ہوتے آپ کو نکالنے والے؟ وہ کیسے نکال سکتے تھے؟ جب 13 سال نہیں وہ نکال سکے تو 13ویں سال کیسے انہوں نے نکال دیے؟ ہر صحابی جس نے ہجرت کی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ہجرت کی ہے، لیکن رب کائنات کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی ہے تو اللہ کے حکم سے کی۔ کافر کون ہوتے تھے نکالنے والے؟ تو جنہوں نے لفظی ترجمہ کی بندش میں قابو آ کے ترجمہ کیا، انہوں نے وہ کیا جو میں نے آپ کو سنائے، نام بھی میں نے سارے سنا دیے، لیکن جنہوں نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے پورے واقعے کو سامنے رکھا ہے اور جو سبب بنے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا، وہ تو تشریف لے گئے، جب کسی کو نکالتے ہیں تو نکالنے کا انداز تو اور ہوتا ہے نا، اور تشریف لے جانے کا انداز اور ہوتا ہے۔ جب مہمان آتا ہے گھر میں، کہتے ہیں مہمان تشریف لے گئے، تو کیسے جاتے ہیں؟ دھکے دیتے ہیں ان کو، تلواریں لے کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے۔ تشریف لے جانا کچھ اور، تشریف لے جانے میں اعزاز ہے، شان بیان کی گئی ہے، نکال دینے میں کوئی شان بیان کی نہیں۔ اب آپ نے قرآن پاک کے الفاظ کو بھی سامنے رکھا، کلام الہی کو سامنے رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا ہے کہ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہو، گھر سے باہر ہی نکلے تھے۔ اچھا، اس سے آگے چلتے ہیں۔ ہجرت کدھر کرنی تھی؟ مدینہ شریف، یہ پلان کے مطابق تھا، رب کائنات کا ارشاد تھا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف جانا تھا۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بجائے مدینہ شریف جانے کے آپ غار ثور میں چلے گئے۔
یہ پیچھے جانے میں آپ ایسے زگ زیگ بنا سکتے تھے، پہلے ادھر چلے جاتے، پھر پہاڑی چوٹ میں جا کے پھر ایسے کر کے چلے جاتے اور پھر لمبا راستہ اختیار کرتے۔ تلاش کرنے والوں کو دقت ہوتی، لیکن اب تو سیدھے جا رہے ہیں پہاڑی پر، اور اوپر جا کے پھر جو پوائنٹ آ جاتا ہے اس کے آگے نیچے جانے کا راستہ نہیں ہے، پھر ادھر ہی راستہ رہے۔ اب یہاں تو دشمن پہنچ سکتا تھا اور پھر پہنچا بھی دشمن۔ یہ ایک الگ چیپٹر ہے، میں نے کچھ اور ایک دو باتیں ڈسکس کرنی ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے، تشریف لے گئے، غار کے اندر چلے گئے، اور وہ کیفیت غار کی ایسے ہے کہ سیدھا آدمی نہیں رہ سکتا اندر جا کے، جب جائے نا اندر تو پھر ایسے ہو جاتا ہے۔ اب ایسے چلے گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلے صاف کیا غار کو، بھی چلے گئے، اور پھر نبی علیہ السلام سے تشریف لائے اور آپ ایسے کر کے وہاں چلے گئے۔ وہ ایسے ہو گئے، آپ ایسے کر کے آپ کی گود میں سر رکھے اندر آرام فرمانے لگے۔ اوپر دشمن پہنچ گیا، پاؤں کے نشان دیکھ کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غمگین ہو گئے کہ اگر دشمن نیچے دیکھیں گے تو یہ نقصان پہنچائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو رب کائنات نے اس غار کو وحی کے نزول کا مقام بنانا تھا، اور وہ آیت جو روکی ہوئی تھی کہ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غار میں جائیں گے ان کے ساتھ صدیق اکبر ہو گئے تو پھر اس موقع پر قرآن اتاریں گے۔ وہ جو آیت مبارکہ روکی ہوئی تھی جب آپ غار میں تشریف لے گئے تو ادھر غم لگا جناب صدیق اکبر کو کہ کہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے غم کو بھانپا، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن نیچے دیکھ لے گا نا تو مجھے خطرہ ہے آپ کو اذیت نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ان کی زبان سے بات نکلی تو رب کائنات نے قرآن پاک اتار دی، ارشاد فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ رب کائنات نے قرآن پاک کی یاد اتاری، مقدس کلمات اتارے، اور آپ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فرمایا ابو بکر صدیق غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ تو اس پوائنٹ پر اس غار میں یہ آیت اتارنی تھی، تو آپ کا رخ جو تھا رب کائنات نے ادھر موڑ دیا، نہ بھاگے تھے نہ چھپے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے، جتنے ان کا مبلغ علم ہے انہوں نے کہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپ گئے، تو مکہ شریف میں تو چھپے نہیں ہیں، تو غار میں چھپنے کا کیا مقصد؟ مکہ میں تو اوپن چلتے تھے، کھلے چلتے تھے۔ جنہوں نے ایسا کیا ہے وہ اچھا نہیں لکھا، انہوں نے جس نے بھی لکھا ہے اچھا نہیں لکھا۔ وہ تو اللہ کی حفاظت میں کھلے میدان میں بھی ہیں، وہ تو وحی کا ایک نزول کا سبب بننا ہے، غار اس لیے وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ٹریننگ کرنی ہے، ان کو آنے والے واقعات کی تعلیم دینی ہے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی صلاحیتیں پیدا کرنی ہے، اور ان سے پوری توجہ فرما کے ان کی تعلیم و تربیت فرمانی ہے۔ مقصد تو یہ تھا جانے کا، چھپنا تو مقصد نہیں تھا، اور تو چھپنا ہوتا تو گھر میں بھی چھپے رہتے، اور پھر ان کو چھپنے کی ضرورت کیا تھی؟ باطل والا چھپتا، حق والا کبھی نہیں چھپتا، ہمیشہ باطل والا چھپتا ہے، حق تو اوپن ہوتا ہے، کل جال حق کو زحق الباطل، حق ظاہر ہوتا ہے، باطل جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ چھپ جاتا ہے، دھکے میں آ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعزاز دینا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، اللہ پاک جو نوازنا تھا، وہ سبب بنا تھا وہاں جانے کا۔ اچھا اب دیکھیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو مقدس کلمات نازل فرمائے ہیں، نمبر 1 ثانی، نمبر 2 اثنین، نمبر 3 اذہما، نمبر 4 فی الغار، نمبر 5 اذ یقول، نمبر 6 لصاحبہ، نمبر 7 لا تحزن، نمبر 8 ان اللہ معانا۔ یہ جتنے 8 کلمات، 8 عنوانات، 8 الفاظ ہیں، ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذکر کو ایسے بیان کیا ہے جیسے جسم میں روح ہوتی، اور جیسے گلاب کے پھول کی خوشبو ہوتی۔ جس طرح خوشبو گلاب کے پھول سے جدا نہیں کی جا سکتی،
ایسی ذکر صدیق اکبر جو اس آیت سے جدا نہیں کیا جاتا. کیا فرمایا؟ فرمایا ثانی، دوسرا. وہ کون سا دوسرا؟ کون دو تھے جن میں دوسرا تھا؟ کو اثنین، دو کا دوسرا. اذ ہما، یہ تسنیہ کا لفظ ہے. جب وہ دونوں اذ ہما فی الغار، غار میں تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقولو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک آبجیکٹ ہے. وہ کون سا آبجیکٹ ہے؟ وہ کون ذات ہے، کون شخصیت ہے جس کو اذ یقول کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ لصاحبہ، جو آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا رفیق ہے، یعنی جسے فرمایا جا رہا ہے لا تحزن، تو غم نہ کر، ان اللہ معانا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. ثانی میں بھی ان کا ذکر ہے، اثنین میں بھی ان کا ذکر ہے، اذ ہما بھی ان کا ذکر ہے، فی الغار میں بھی ان کا ذکر ہے، اذ یقول میں بھی ان کا ذکر ہے، لصاحبی میں بھی ان کا ذکر ہے، لا تحزن میں بھی ان کا ذکر ہے، اور ان اللہ معانا میں بھی ان کا ذکر آتا ہے. ہر کلمہ میں کے اندر ان کا ذکر آتا ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ لصاحبہ، اپنے صاحب سے. صاحب کا معنی دوست ہوتا ہے، صاحب کا معنی ساتھی ہوتا ہے، صاحب کا معنی رفیق ہوتا ہے، صاحب کا معنی یار بھی ہوتا ہے. جی، اب صاحب کا لفظ بھی ہے، فی الغار، غار کا لفظ بھی ہے. اب یہ دونوں لفظ نکالیں، غار اور صاحب. غار کا ساتھی، غار کا رفیق، جی، غار کا دوست، یا یار غار. یہ یار غار منیر میوسی نے نہیں کہا ان کو، نہ جناب محمد شفیع ناطق صاحب نے کہا، نہ مفتی محمد حسین نیمی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا، نہ حضرت سید احمد سید قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، نہ ہی مولانا سردار احمد صاحب نے فرمایا، نہ ہی حضرت قبلہ بابی نگینہ صاحب نے فرمایا. ان کو یار غار خود خالق کائنات نے فرمایا. اور جب یہ آیت مبارکہ اتری اور پھر مدینہ شریف رسول کریم تشریف لے گئے اور پھر وہاں محبت کی داستان رقم ہونے لگی مزید، تو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 208، حدیث نمبر ہے 3670. کنز المال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 545، حدیث نمبر ہے 32559. مشکات شریف صفحہ نمبر 555، حدیث نمبر ہے 6019. اور شرح سنہ علامہ بغوی کی کتاب ہے، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 82. امام طبرانی کی کتاب ہے المعجم الکبیر، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 400. ان تمام کتابوں میں وہ واقعہ اور وہ منظر اور وہ گفتگو موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ بھی وہاں موجود ہیں. تو فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے تھے، کلام فرما رہے تھے کہ آپ نے اپنے کلام کا رخ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف موڑا اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، انت صاحبی فی الغار، تو میرا یار غار ہے، وہ صاحبی رد حوض، اور حوض کوثر بھی تو میرا یار ہے. یہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ کر کے مزید ایڈیشن کیا ہے کہ یار غار تو ہے ہی ہے، یار حوض کوثر بھی تو ہے میرا. اچھا، اس میں دیکھو صحابہ کرام کی اعتقادی میں بات سناتا ہوں، کیسی اعتقادی گفتگو ان کی ہے، سننے کا کیسا انداز ہے. آپ نے فرمایا کہ تو اے ابو بکر، انت صاحبی فی الغار، تو میرا یار غار ہے، وہ صاحبی علی الحوض، اور حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہے. حوض کوثر پر بھی اگر کوئی نادان آدمی، اگر کوئی الٹریٹ شخص، اگر کوئی اردو خواں وائز یہ کہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنا نہیں پتا، تیرا میرا کیا وہ کر سکتے ہیں، تو اس کی عقل پر رونا نہیں آتا. وہ تو لوگوں کی آخرت بتا رہے ہیں، وہ تو مقام بتا رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا، آپ جناب ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے ساتھ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، بین ابی بکر و عمر،
دائیں جناب صدیق اکبر ہیں اور بائیں جناب فاروق اعظم ہیں، اور آپ صحابہ کرام کے سامنے جلوہ فروز ہو رہے ہیں۔ احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے، وآخذ بأیدیہما، اور آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے جناب صدیق اکبر کا بائیں ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور بائیں ہاتھ سے جناب فاروق اعظم کا دائیں ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور تینوں درمیان میں وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں کائنات یہ جانتی ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ محبوب علیہ السلام میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسین دیکھا ہی نہیں ہے، اور جیسا حسین آپ کی ماں نے جنم دیا آج تک کسی ماں نے جنم دیا ہی نہیں ہے۔ درمیان میں وہ شخصیت ہے، اور دائیں طرف وہ شخصیت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا انبیاء کے بعد اس کائنات میں افضل ترین انسان صدیق اکبر ہے، اور بائیں طرف وہ شخصیت ہے، فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن پر الہام ہوتا تھا، اور میری امت میں جس پر الہام ہوتا ہے فاروق اعظم کی شخصیت، کہ جو راستے پر چلتا ہے سامنے شیطان ہے تو شیطان راستہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ تینوں حضرات، تینوں شخصیات صحابہ کرام کے سامنے جلوہ فروز ہو رہی ہیں، اور صحابہ نے جب دیکھا تو بہت خوش ہو رہے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، تو آپ سرکار علیہ السلام ان کی خوشی میں اضافہ فرمایا، فرمایا میرے صحابہ آج تم ہم تینوں کو دیکھ رہے ہو، دائیں میرے یہ ہیں بائیں میرے یہ ہیں، درمیان میں میں ہوں، سنو جب کل قیامت کا دن آئے گا میدان حشر لگا ہوگا وہاں بھی ہم تینوں ایسے ہی جلوہ فروز ہوں گے۔ کسی کی زبان پر یہ حرف نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کل کی باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، آپ کو کیا پتہ۔ وہ جاہل نہیں تھے، وہ نالائق لوگ نہیں تھے، وہ ان پڑھ نہیں تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ان کی یونیورسٹی کے پڑھنے والے تھے، وہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی میں پڑھنے والے تھے، انہوں نے علم نبوت حاصل کیا ہوا تھا، ان کی شرح صدر ہو چکی تھی، اور وہ علوم حاصل کر رہے تھے جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے نازل ہو رہے تھے، وہی اترتی تھی، بیان ہوتی تھی، واقعات آتے تھے، سنا دیے جاتے تھے، اس لیے ان کو کوئی تردد نہیں تھا ماننے پر۔ ہمیں لکھی لکھائی کتابیں ملی ہیں اور ہم نے کہنا شروع کر دیا، اگر آپ کو پتا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، پتا ہوتا یہ نہ ہوتا، پتا ہوتا نہ یہ ہوتا، آپ نے بس اپنی زبان کو ایسے غلط انداز میں چلانا شروع کر دیا ہے اور سوچا نہیں ہے کہ وہ کون شخصیت جن کے بارے میں ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام ان سے محبت کرتے تھے، ان کے دیوانے تھے، اپنے ماں باپ کو قربان کرتے تھے، اپنی جانوں کو قربان کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ابن ماجہ مسند احمد مشکل الاثار رمز الامال تاریخ ابن اسحاق کرمان الاثار تاریخ بغداد الخطیب بغدادی، ان تمام کتابوں حدیث سے موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ما نفعنی مال واد قط، مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا، ما نفعنی مال بکرین، جو نفع مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے وہ کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں دیا۔ فبقا ابو بکر، صدیق اکبر رونے لگے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا بات روتے کیوں ہو؟ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بات یہ کیا فرمائی ہے کہ میرے مال نے آپ کو نفع دیا ہے، میری جان بھی آپ کے لیے، میرا مال بھی آپ کے لیے۔ جو جان و مال قربان کرنے والے ہیں وہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ اور محبوب پر اعتراض نہیں ہوتا، دشمن پر اعتراض ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اعتراض ہمیشہ اپوزیشن کرتی ہے۔ دیکھو یہ ایک ضمنی بات ہے، جو ساری 8 سالہ زندگی فوج کے اثر میں گزار چکے، اب کہتے ہیں یہ موجودہ فوج کو ورغلا رہی ہے، بلا رہی ہے، تم تو ان کے سائے میں رہے ہو، اب کہتے ہو ورغلا رہی ہے۔ اپوزیشن جو ہوتی ہے ہمیشہ اعتراض کرتی ہے، اور جو نبی پاک کی اپوزیشن ہے سارے اعتراض کرتے ہیں۔ جو نبی پاک کی اپوزیشن ہے نا وہ اعتراض کرتی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے جو غلام ہیں وہ ہمہ وقت آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر پتہ کرنا ہو کہ اپوزیشن کون ہے، تقریر اس کی سنو، یہ رسول پاک کی حمایت میں کرتے کہ مخالفت کو، سمجھو اپوزیشن ہے، اور آپ کی اپوزیشن وہی ہوگا جو اللہ کی اپوزیشن ہوگا۔ جو اللہ کی اپوزیشن ہے وہ شیطان ہی اور کوئی نہیں اس کے سوا۔ صحابہ کرام اپوزیشن نہیں تھے، یا مشرکین اپوزیشن تھے، یا کفار اپوزیشن تھے، یا منافقین اپوزیشن تھے، ایمان والا کوئی اپوزیشن میں نہیں تھا۔ ایمان والے دن رات نبی پاک کی تعریفیں کرتے تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو تو اپنا نہیں پتا، ہمارا کیا بتائیں گے؟ بلکہ انہوں نے بڑی خوشیاں محسوس کی کہ دیکھو کیا خوشخبریاں سنائی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم تینوں آج تمہارے سامنے ہیں، کل قیامت کے دن ایسے ہی آئیں گے۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی الحوض، اے صدیق اکبر آپ غار میں میرے دوست ہو اور حوض کوثر پر بھی۔ یہ کیسا نیٹ ورک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیسی ٹیکنیک ہے، کیسا خوبصورت آپ کا انداز، کیسی سیٹنگ کی ہوئی ہے آپ نے، کیسی سیٹنگ ہے۔ حوض کوثر میں اپنے ساتھ رکھا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور جب اس کے ڈیپ جائیں گے، جب ڈیپ جا کے غور کریں گے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جو صدیق اکبر سے محبت کرے گا وہی حوض کوثر پر جائے گا، دوسرا کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ جہاں دشمن ہوتا ہے وہاں آدمی جاتا نہیں ہے، جہاں اپنا دشمن ہوتا ہے آدمی وہیں جاتے ہیں جہاں محبوب ہوتے ہیں۔ تو جو محبت کرنے والے ہوں گے ان کے لیے راستہ سیدھا ہوگا، اور جو دوسرے ہوں گے ان کا راستہ خود ہی دیکھ لو کدھر ہوگا۔ رسول پاک نے بڑے ٹیکنیکل انداز میں یہ کمال بات فرما دی ہے، اور یہ فرما دی ہے دونوں میرے ذاتی ہوں گے، یہ دونوں میرے وزیر ہیں، یعنی اور ایسا ساتھ ہے کہ گنبد خضرا میں بھی ساتھ ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ جو آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، یہ سبب کافر بنے، سبب کافر بنے۔ سبب کا بیان کرنا شرک نہیں ہے، سبب کا بیان کرنا توحید کے مطابق ہے۔ جس سبب سے بات ہو، جس ذریعے سے بات بنے، اس سبب کو بیان کرنا شرک نہیں ہوتا۔ سبب کافر بنے ہیں، آرڈر اللہ کریم کا ہے، آپ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، سبب کافر بنے، رب نے سبب کا نام لگا دیے، آپ نے آرڈر کا نام ہی نہیں لگایا کہ میں نے آرڈر دیے، سبب ان کو بیان کر دی، حکم انہی کا آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ان مقدس کلمات میں اس عظیم ہستی کا اتنی شان کے ساتھ ذکر کیا ہے جنہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا رازدار فرماتے ہیں، اور جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں رکھا ہے، ہجرت میں ساتھ رکھا ہے۔ پیچھے چھوڑ کے آنا اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا ساتھ لے جانا خطرناک تھا۔ تو خطرناک سفر میں جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو کبھی پیچھے آتے تھے، کبھی آگے آتے تھے، کبھی دائیں آتے تھے، کبھی بائیں آتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے۔ تو عرض کیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے نہ آ جائے تو میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے دشمن بائیں طرف سے نہ آ جائے تو میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے دشمن سامنے سے نہ آ جائے تو میں سامنے ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ حضور میرے ماں باپ قربان جائیں، ایسا میں اس لیے کرتا ہوں اگر دشمن اذیت پہنچائے تو مجھے پہنچائے، آپ کو اذیت نہ پہنچائے۔ ان سے محبت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، کیونکہ ان سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑے واضح کلمات میں فرما دیا کہ تمام مردوں میں سب سے زیادہ میں محبت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کرتا ہوں۔ تو جن سے وہ محبت کرتے ہیں ہمیں ان سے محبت کرنی ہے، اور ان جیسی محبت کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلوں کی تسلی ہے ذکر